الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک مقصد عطا فرمایا ہے، وہ مقصد ہے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح۔ اور امیر اہل سنت اس کو کس طرح پڑھا کرتے ہیں؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ الکریم۔ تو اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، لوگوں کی بھی اصلاح بھی کرنی ہے۔ اب اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی کام ہوتے ہیں، اس کے لیے دعوت اسلامی میں مختلف سطحوں کے ذمہ دار بنائے جاتے ہیں۔ اپنی اور لوگوں کی اصلاح کے لیے شعبہ جات بنائے گئے، اور دعوت اسلامی 82 سے زائد شعبہ جات میں دین کا کام کر رہی ہے۔ اچھا، اگر ذیلی شعبہ جات کو شمار کیا جائے تو یہ شعبہ جات 313 سے بھی زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان سطح پر کوئی ذمہ دار ہے تو کسی شعبے میں، تو اسی شعبے میں بھی کوئی ذیلی ذمہ دار بنتا ہے جو اسی شعبے کا پاکستان سطح کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر مدنی قافلے، تو مدنی قافلوں میں دارالسنہ کا بھی ذمہ دار ہے پاکستان سطح پر، مدنی قافلوں میں 12 ماہ کا بھی ذمہ دار ہے۔ اور دعوت اسلامی کو امیر اہل سنت یہ بھی فرمایا کرتے ہیں کہ دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے۔ دعوت اسلامی مسجد بناؤ تحریک بھی ہے، مسجد بھرو تحریک بھی ہے، دعوت اسلامی نمازی بناؤ تحریک بھی ہے۔ اللہ کی رحمت، دعوت اسلامی کے دینی کام میں جو سب سے اہم جگہ ہے جہاں پر ہم نے کام کرنا ہوتا ہے وہ ہے مسجد، اللہ کا گھر، بیت اللہ۔ اور سعادت مندی و خوش نصیبی ان کی ہے جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اذان کے ذریعے، نماز کے ذریعے، جماعت کے ذریعے، نماز کے ذریعے، درس کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، تہجد، اشراق، چاشت، 5 نمازیں تو ہیں ہی۔ جو مسجد کو بناتا ہے یہ بھی مسجد آباد کرنے والے میں، جو نمازی بڑھاتا ہے وہ بھی مساجد کو آباد کرنے والا ہے، جو مساجد میں لائٹ، ساؤنڈ، دریاں، کارپیٹ، اے سی وغیرہ وغیرہ جو کام کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، یہ سارے مسجد کو آباد کرنے والے ہیں۔ اور جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں، قرآن نے کہا وہ ایمان والے ہیں۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جو مسجد کو آباد کرنے والے ہیں ان کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ کتنی زبردست فضیلت ہے مسجدوں کو آباد کرنا۔ اور دعوت اسلامی کے 12 دینی کام جو بنیادی کام ہیں، 82 سے زیادہ شعبے ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر 5.5 کروڑ سے زیادہ فالوورز اور لائکس ہو گئے۔ مدنی چینل 3 زبانوں میں چل رہا ہے، دنیا کے بیشتر ممالک میں اس کی ٹرانسمیشن جاری ہے، اردو میں، بنگلہ میں، انگلش میں۔ کڈز مدنی چینل چل رہا ہے، مکتبۃ المدینہ اپنا کام کر رہا ہے، جامعۃ المدینہ والے اپنا کام کر رہے ہیں، مدرسۃ المدینہ والے اپنا کام کر رہے ہیں۔ پھر ان میں بھی شعبہ جاتی تقسیم ہے، اسلامی بھائیوں میں، اسلامی بہنوں میں، جز وقتی تو کل وقتی تو آن لائن وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔
مگر مسجد میں کام کرنے کی اہمیت دعوت اسلامی میں جو روز اول سے تھی وہ اب بھی ہے۔ بنیادی طور پر ہم مسجد بنانے والے، آباد کرنے والے ہیں بھائی، اور مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے باقاعدہ ہمیں شورا نے امیر اہل سنت کے فیضان سے 12 دینی کام دیے، اور یہ 12 دینی کام جس نے کرنے ہیں، کروانے ہیں، 12 دینی کام کی جس نے تربیت دینی ہے، جس نے 12 دینی کام کے 12 ذمہ دار بنانے کی کوشش کرنی ہے، جس نے 12 دینی کاموں کی ہر کام کی 3 رکنی مجلس بنانے کی کوشش کرنی ہے، اس کا نام ہے ذیلی نگران۔ ذیلی نگران۔ اچھا، مساجد کے علاوہ بھی ہم ذیلی حلقے بناتے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ بالغان مساجد میں بھی ہیں، شاپس پر بھی ہیں، مارکیٹس میں بھی ہیں، فیکٹریوں میں بھی ہیں، کلینکس پر بھی، کورٹ میں، کچہری میں، تھانے میں کوئی شخصیت ہے اس کے گھر میں جا کر پڑھائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن سب سے اہم مدرسۃ المدینہ بالغان وہ ہیں جو مساجد میں چل رہے ہیں، جو ہم نے مساجد میں شروع کرنے۔ اسی طرح جو ذیلی حلقہ مسجد جو قرار دی گئی ہے، اس میں کام کرنا سب سے اہم ہے۔ اور ویسے تو ذیلی حلقے کے لیے مدرسۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کے، یہ بھی ہمارا ذیلی حلقہ ہے، جامعۃ المدینہ یہ بھی ہمارا ذیلی حلقہ ہے، اہل سنت کے جامعات و مدارس یہ بھی ہمارا ذیلی حلقہ ہے، فیضان مدینہ بھی ہمارا ذیلی حلقہ ہے، مارکیٹ بازار کو بھی ذیلی حلقہ نگران قرار دے سکتے ہیں، مختلف بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، پلازے ہیں، ان کو بھی ذیلی حلقہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ سبزی منڈی ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، لاری اڈا ہے، ہاسپٹل ہے، وہ جو سرکاری ہے یا غیر سرکاری ہے، کالج ہے، اکیڈمی ہے، کوچنگ سینٹر ہے، وہ سرکاری ہے یا غیر سرکاری ہے، فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، مزارات ہیں، یہ ذیلی حلقے کے مختلف قسمیں میں نے بتائی ہیں، نگران جس کو ذیلی حلقہ قرار دے۔ مگر جو اہم ترین ہے وہ ہے مسجد۔ ایک ذیلی نگران کی ذمہ داریاں کیا ہیں، یہ کچھ میں آپ کو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ذیلی نگران اور بیسٹ کیا ہے، ذیلی مشاورت کے نگران، نگران ذیلی مشاورت یوں بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ذیلی نگران ساتھ میں قافلہ ذمہ دار اور اصلاح اعمال کے ذمہ دار بھی بنیں گے۔ یہ 3 اصلاحی بھائی ایک مسجد میں کام کریں گے، مشورے کے ساتھ کام کریں گے، مسجد میں 12 دینی کام شروع کریں گے، تینوں مل کر ہر مہینے قافلہ تیار کریں گے۔ اب جو ذیلی نگران، ذیلی مشاورت کے نگران ہیں، کچھ کام ان کے لازمی ہیں، کچھ ترغیبی ہیں۔ لازمی کام کیا ہیں؟ جدول بنانا، مدنی مشورے، تقرری اور تبدیلی، 12 دینی کام شروع کرنا، مضبوط کرنا، اس کو بڑھانا، ایونٹس، خاص مواقع آتے ہیں، اس موقع پر جو ذمہ داریاں بنتی ہیں ذیلی نگران کی، وہ بھی خاص اس کی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ کارکردگی، پرفارمنس، جو مسجد کے اندر کام ہو رہا ہے وہ بتانا ہے اپنے کارکردگی ذمہ دار کو۔ کارکردگی ذمہ دار جو ہیں وہ تحصیل پر بھی ہیں، وہ ڈسٹرکٹ پر بھی ہیں، وہ ڈویژن پر بھی ہیں، وہ صوبے پر بھی ہیں، وہ پاکستان پر بھی ہیں۔ کارکردگی ذمہ دار شعبہ جات میں بھی ہیں۔ جو اہداف ہمیں ملتے ہیں ذیلی حلقے میں کام کرنے کے لیے، اس کی کمپلیشن، اس کی تکمیل، یہ بھی ذیلی نگران کے لازمی امور میں سے ہیں۔ شرعی تنظیمی معلومات، مدنیاتیات، ڈونیشن، رابطے میں رہیں، یہ ہیں لازمی امور ایک ذیلی نگران کے۔ اب ان لازمی امور کو تھوڑا سا میں واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے جدول، شیڈول۔ آنے والا مہینہ میں نے کیسے گزارنا ہے، کن کاموں میں گزارنا ہے۔ ہماری یہ کوشش ہے کہ ہر دعوت اسلامی والا، وہ ذیلی حلقے پر ہے چاہے رکن شورا ہے، ہر مہینے ان ایڈوانس
یعنی پیشگی اپنا جدول بنائے. قافلے کے دن کون سے ہیں؟ ہفتہ وار اجتماع کے طے شدہ ہیں. اور قافلے کے لیے امیر اہل سنت کی یہ ترغیب موجود ہے کہ ہر اسلامی بھائی پیشگی طے کر لے کہ میں ہر مہینے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا یا پانچواں جمعہ کس ہفتے جاؤں گا. جمعہ ہفتہ اتوار عام طور پر ہمارے قافلے روانہ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن عام طور پر اس میں سہولت ہوتی ہے جمعہ یا اتوار کی چھٹی کی بنا پر، یا خاص ایونٹ آتے ہیں اس پر بھی قافلے روانہ ہوتے ہیں. تو اپنے شیڈول کے اندر اس کو بھی شامل کرنا ہے، مدنی مذاکرے بھی شامل کرنا ہے، اپنے ذیلی حلقے میں مدنی مذاکرے کا اہتمام بھی کرنا ہے. اب سب سے پہلے تو اپنا شیڈول بنانا ہے نا، میں قافلے میں کن تاریخوں میں جاؤں گا. جمعرات اور ہفتہ یہ 2 دن تو ہمارے طے فکس ہیں. اس پوری دعوت اسلامی نے ایک ہی کام کرنا ہے، ہفتہ وار اجتماع. اچھا وہ ایک کام ہے 1.5-2 گھنٹے کا، بقیہ گھنٹے فارغ نہیں رہنا، اس میں بھی کچھ کام کرنا ہے. اچھا اس کی تیاری بھی ہوتی ہے، وہ تیاری کرنی، اور دیگر جو کام تنظیم کی طرف سے ہیں، کچھ اجیر ہیں کچھ غیر اجیر ہیں، اور JDs تقریباً دی ہوئی ہیں سب کو کہ بھی یہ آپ کا کام ہے، یہ آپ نے پورا کرنا ہے. تو مہینے بھر کے جو کام ہیں ان ایڈوانس اس کو لکھ لیں. اچھا اپنا جدول، پیش کی جدول جو ہے ہم نے جو ورکنگ کروائی ہے، جو جدول سافٹ ویئر جو بنا ہوا ہے، اس میں انٹری ابھی UC لیول پر ہو رہی ہے. ملتان میں بھی ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے، UC لیول پر. اور میرا ہدف یہ ہے، اللہ چاہے گا تو پورے پاکستان کے ذیلی نگران اپنی کارکردگی خود انٹر کریں گے. پھر کیا ہوگا؟ سافٹ ویئر آٹومیٹکلی ذیلی حلقوں کی کارکردگی کو پورے پاکستان کی کارکردگی بنا دے گا. کس ذیلی حلقے میں دیکھیں، ذیلی حلقے میں کام ہوتا ہے تو وارڈ، UC، تحصیل، سب تحصیل، ٹاؤن، سب ٹاؤن، ڈسٹرکٹ، ڈویژن، صوبہ، پاکستان، اس کی بنیاد پر ہی تو بنتا ہے. 12 دینی کاموں کی بات کر رہا ہوں. اور جب ذیلی نگران نے کارکردگی دے دی، اب وارڈ نگران اور اوپر والے سارے کارکردگی دینے سے فارغ ہو گئے، اب وہ کارکردگی نہیں دیں گے، کام کریں گے کام. تو پیش کی جدول ذیلی نگران نے بنانا ہے. اچھا اس کے ساتھ اب اسلامی بھائی ہیں اصلاح اعمال والے اور مدنی قافلہ ذمہ دار. کہتے ہیں وہ تو نہیں ہے، آپ فرضی بات کر رہے ہیں. تو بھائی آپ حقیقی کر دیں، میں کب کر رہا ہوں فرضی رکھیں. جب آپ ذیلی نگران بن گئے ہیں تو 2 ذمہ دار اپنے ساتھ بنا لیں، مشاورت پوری ہو جائے. اس میں کتنی دیر لگتی؟ اسلامی بھائی کہاں نہیں ہیں، اتاری کہاں نہیں ہیں، دعوت اسلامی سے پیار کرنے والے کہاں نہیں ہیں، جامعۃ المدینہ والے کہاں نہیں ہیں، سابقہ حفاظ کہاں نہیں ہیں. اللہ کا کرم، اللہ کا کرم. کون سا محلہ جس میں دعوت اسلامی والے نہیں ہیں؟ شہر کی بات نہیں کر رہا، محلے کی بات کر رہا ہوں. کون سی مسجد ہے جس میں عاشقان رسول کی مسجدوں میں دعوت اسلامی والے ہیں؟ ذمہ داری دینے کی بات. تو ان کو بھی پیش کی جدول پر لانا یہ ذیلی نگران کی ایک ذمہ داریوں میں شامل ہوا. اچھا جو اسلامی بھائی جو قافلہ ذمہ دار، اصلاح اعمال ذمہ دار ہیں، ان کا پیش کی جدول بنانے میں ان کو گائیڈنس دینا، رہنمائی کرنا اور اس کو چیک بھی کرنا، یہ ذیلی نگران کے لازمی کاموں میں ایک کام. دوسرا کام مدنی مشورہ. دعوت اسلامی میں مدنی مشوروں کا بھی پورا ایک نظام ہے، پوری ایک چین ہے، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر تک، اور شعبہ جات کی. اب اس میں ہم نے مختلف انداز رکھے ہوئے ہیں. بعض شعبہ جات کے مشورے وہ ویسے منتھلی ہے ہر شعبے کے، مگر اس کے اندر 1 مہینہ آن لائن، 1 مہینہ بالمشافہ یعنی فزیکلی. اور بعض کا یوں رکھا ہے، سطح بھی ہے نا، مثلا پاکستان سطح ہے، اب ہر مہینے جمع ہو تو ٹائم بھی لگتا ہے اور انرجی بھی لگتی ہے، ساتھ میں پیسہ بھی لگتا ہے بھائی، ہر چیز خرچ ہوتی ہے. تو ان کو ہم نے رکھا ہے کہ سال میں 4 مشورے کر لیں جو پاکستان سطح پر ہے. پھر صوبائی سطح کا کچھ اور ہے، ڈویژن کا کچھ اور ہے. لیکن مشوروں کا نظام جو نگرانوں کی جو لیئر ہے، نگرانوں کا پورا جو ایک چین چل رہی ہے، ذیلی نگران، وارڈ نگران، UC نگران، سب
تحصیل اور سب ٹاؤن نگران، ڈسٹرکٹ نگران، ڈویژن نگران، صوبائی نگران، پاکستان، یہ سب کے جو مشوروں کی جو چین ہے، اس کا آغاز یو سی سے ہے. یو سی کے نیچے ماہانہ مشورہ نہیں ہے. ہاں، یو سی نگران، وارڈ نگران نے یو سی نگران کے مشورے میں شرکت کرنی ہے. ذیلی سطح پر مشورہ نہیں ہوگا، یو سی سطح پر ہوگا. وارڈ نگران وارڈ سطح پر کوئی مشورہ نہیں ہوگا، مشورہ یو سی سطح پر، پھر یو سی اور اس کے اوپر، اور وارڈ اور ذیلی حلقے میں ہوں گے 12 دینی کام. ہاں، ترغیبات، ملاقات، 12 دینی کاموں میں شرکت کر کے ساتھ میں کسی کام کی ترغیب دلا دی. جو کام نہیں شروع ہو رہا اس کو شروع کر لیں. تو مدنی مشورے، اب اس میں ہر مہینے یہ مشورہ بالمشافہ ہوگا یو سی کے اندر، اس مقام پر جہاں پر سارے اسلامی بھائیوں کا پہنچنا آسان ہو. 2 گھنٹے اول تا آخر، ٹھیک ہے. کوئی آیا نہیں آیا، مشورہ شروع، بات پوری ہوئی نہیں ہوئی، 2 گھنٹے پورے ہوئے، دعا کریں فارغ ہو جائیں. بس 2 گھنٹے کے اندر شروع، 2 گھنٹے کے اندر ختم. اور وقت کی پابندی اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے. ایک دوسرے کی وقت کی قدر کریں. جب ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، تو پھر تھوڑا تو لیٹ ہی ہوں گے نا. تو ایک اسلامی بھائی بھی آیا، آپ شروع کر دیں. اچھا، ایک بھی نہیں آیا، تلاوت شروع کر دیں. کیا آ جائیں گے، اسی دوران آ جائیں گے. ہفتہ وار اجتماع میں کوئی بھی نہیں آیا، اگر تلاوت وقت پر شروع ہوتی ہے تو صحیح، آ جائیں گے. آنے والے نہیں آئے تو تلاوت تو ہو گئی نا. تو ماہانہ مشورہ جس میں وارڈ نگران، ذیلی نگران شرکت کریں گے، یہ مشورہ ہیڈ کریں گے، یہ مشورہ لیں گے یو سی نگران. پچھلے مہینے کی کارکردگی، اگلے مہینے کے اہداف، پچھلے مہینے کام میں رکاوٹیں، اگلے مہینے کے اس کے تعلق سے مشورے، قافلے، مدرسۃ المدینہ بالغان، 12 دینی کام، تقرری، ان چیزوں کا. اچھا، پھر اس آنے والے مہینے میں کوئی خاص ایونٹ آ رہا ہے، مثال کے طور پر ابھی مشورہ ہوا اور اگلا مہینہ ہے، اس کے اندر رجب آ رہا ہے. اب رجب کے اندر معراج کی رات آ رہی ہے، معراج کی رات میں بڑی رات اجتماع ہوگا تو مجھے بس چلانی ہے، اپنی یو سی سے ہر ذیلی حلقے سے بس چلانے کی مجھے کوشش کرنی ہے. اب اس کے لیے میں ابھی سے پلاننگ کر لوں. 12 دینی کام اور تقرری، یہ ہیں مستقل مدنی پھول. چاہے رمضان میں مشورہ کریں، چاہے آپ شعبان میں مشورہ کریں، 12 مہینوں کا یہ مستقل مدنی پھول ہے. اچھا، ایونٹ بدلے گا تو ان 2 مدنی پھولوں کے ساتھ اور مدنی پھول شامل ہو جائیں گے، نکات، پوائنٹ. مثال کے طور پر رجب آیا تو اب مدنی عطیات بھی انکلوڈ ہو جائیں گے. کبھی رسیدیں مل گئیں آپ کو، ای رسید کی کیا پوزیشن ہے اس یو سی کے اندر، اور ہمارے اہداف کیا ہیں، پچھلے سال کیا ترکیب تھی، اس سال کا کیا ہدف ہے. بھئی جو جن لوگوں سے، ڈونر سے ہم نے عطیات لیے تھے، اس کی لسٹ لے لی ہم نے مالیات والوں سے. دیکھیں مشورے کا وہ بدل گیا نا. اچھا، اب جو اگلا مہینہ ہے وہ شب برات ہے، اس کے اندر اب شب برات کی تیاری ہے. اب جو مشورہ ہو رہا ہے اس اگلا مہینہ آنے والا، اس کے اندر رمضان شریف ہے. اب اعتکاف کی تیاری، مدنی عطیات کی باتیں، مگر تقرری اور 12 دینی کام پر پہلے بات ہوگی، اس میں بعد میں بات ہوگی. اچھا، اب رمضان میں مشورہ ہو رہا ہے، عید کے بعد تو چاند رات کے قافلے. تو جیسا موقع، اب 12ویں شریف آ رہی جس مہینے میں، اس کا آئندہ کا ہم سوچ رہے ہیں، تو پھر 12ویں شریف کے جھنڈے بھی آئیں گے، 12ویں شریف کا جلوس بھی آئے گا، 12ویں شریف کی رات بھی آئے گی. اور یو سی سطح پر ہر روز 12 دن مسلسل مسجد بدل 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 کے مرحبا یا مصطفیٰ کی ترکیب بھی کرنی ہے. وہ امیر علیہ سنت کے 12 بیانات ہیں، روز ایک بیان کریں، 12 بیان 12 مساجد. اور اگر مساجد کم زیادہ ہیں تو ریپیٹ کر لیں گے، بھائی کوئی بات نہیں. تیسرا کام آیا تقرری اور تبدیلی. دعوت اسلامی میں 2 سال کی مدت خدمت ہے، ایکسپٹ اراکین شورا. اراکین شورا اور نگران شورا، نگران و اراکین شورا کی مدت خدمت ہے 5 سال. ٹھیک ہے، رکن شورا یا نگران شورا 5 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر مشورے کے ساتھ ان کی تبدیلی یا بحالی جو سلسلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جتنے دعوت اسلامی والے کسی بھی شعبے کے ہیں، وہ 2 سال کی مدت میں ان کی تکمیل ہو جاتی ہے.
اب ان کی کارکردگی پر ان کی ذمہ داری بڑھائی بھی جا سکتی ہے، تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے، تو یہ مستقل کام ہے۔ اچھا، اگر مسلسل کوئی ذمہ دار 3 ماہ کمزور کیفیت میں ہے، ہر مہینے توجہ دلائی گئی مگر اس کی کمزوری دور نہیں ہو رہی، اب اس کو تبدیل کیا جائے گا، مگر تبدیل بڑی محبت سے کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب ہم ذمہ دار بناتے ہیں کتنی محبت سے بناتے ہیں، کتنی مبارکبادیں دیتے ہیں، اور جب ہٹاتے ہیں پھر پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ اچھا، اب موقع زیادہ نہیں ہے ان کو ملنے کا، سمجھانے کا، اس کو وسوسے بہت آ رہے ہوں گے، میرے خلاف سازش ہوئی ہے، نگران مجھ سے ناراض ہے، قدر نہیں کرتے، ایسے فارغ کر دیتے ہیں، ٹیشو پیپر بنا دیا ہم کو، پتہ نہیں کیا کیا، استغفر اللہ۔ وہ شیطان تو اپنے کام میں لگا رہتا ہے، وہ جو ذمہ داری پر اس کو نہیں چھوڑتا، جو ہٹا اس کو کیسے چھوڑے گا؟ تو اب بڑے پیار سے، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اس کو سمجھا کر کہ بھی دیکھیں آپ دعوت اسلامی سے فارغ نہیں ہو رہے، ذمہ داری بدلتی رہتی ہے، کوئی کس سطح پر ہوتا ہے، کوئی کس شعبے میں ہوتا ہے، کوئی بڑی سطح پر ہے، کوئی ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے وہ جو مدنی مقصد ہے نا، اس کو پیش نظر رکھنے کی توفیق دے۔ میں اپنی اصلاح کے لیے آیا ہوں، میرے نگرانوں نے نگران بنا دیا تو ٹھیک ہے بھائی، اب وہ دین کا کام ہے۔ اچھا، میرے نگرانوں نے مجھے شعبہ بدل دی، چلو ٹھیک ہے بھائی، خامخواہ شعبہ بدلنا نہیں چاہیے، لیکن اگر نگران بدلتا ہے تو نخرے بھی نہیں کرنے چاہیے بھائی، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، دین کا کام ہی کرنا ہے نا۔ نگران نے کوئی گھر کا کام تو نہیں دے دیا نا بھائی، دین کا کام ہی دیا ہے نا، تو کرو بھائی۔ تو تقرری اور تبدیلی، اب یہ جو 2 ذمہ دار ہیں یہ بنانے ہیں، یعنی اصلاح اعمال کے ذمہ دار اور قافلہ ذمہ دار ذیلی سطح پر، اور اگر وہ کمزور کیفیت میں تو تبدیلی کرنی، اور تبدیلی بڑی محبت کے ساتھ کرنی ہے۔ 12 دینی کاموں پر 12 ذمہ دار بنے، جائزہ میں نے ہر مہینے لینا ہے کہ اگر یہ کمزور کیفیت میں اس کی تفہیم کی جائے گی، سمجھایا جائے گا، اور اگر سمجھانے کے باوجود ان کی کمزوری دور نہیں ہوتی اور 3 مہینے تک ایسی کیفیت رہی ہے، اب تبدیل کریں گے، ٹھیک ہے؟ 12 دینی کاموں کے ذمہ دار۔ اسی طرح مسجد کے اندر درس، اب درس دینے والا جو ہے وہ چھٹی پہ چھٹی کر رہا ہے، تو آپ ظاہر ہے کہ کسی اور کو درس کے لیے مقرر کریں گے نا۔ ہر مسجد میں درس، اور درس کے ساتھ اس کا نائب تیار ہونا چاہیے، نائب معلم، کیونکہ معلم قافلے میں بھی سفر کرے گا، اللہ نے چاہا تو حج بھی کرے گا، مدینے بھی حاضری دے گا، بیماری بھی آ جاتی ہے، گھر کے فنکشن بھی آ جاتے ہیں، گھر کے مسائل بھی آ جاتے ہیں، حادثات بھی ہو جاتے ہیں، تو نائب تیار ہو۔ معلم درس دینے والا کسی وجہ سے نہیں آ سکا تو اس کا نائب درس دے دے گا۔ ہر مسجد کے اندر خیر خواہ مقرر کرنا ہے ذیلی نگران میں۔ یہ خیر خواہ کیا کرے گا؟ درس دینے والا درس دے گا، اور جو خیر خواہ، 2 خیر خواہ مقرر ہونے چاہیے، وہ بڑی مسکراہٹ اور محبت کے ساتھ جانے والوں کو دیکھ کر ریکویسٹ کریں گے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے درس میں بیٹھ جائیں، آپ کو سبب ملے گا، آپ تشریف رکھیں، بہت دھیمے لہجے میں بڑے سے کہے گا۔ اور یہ خیر خواہ ذرا بڑی عمر والے ہوں تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بڑی عمر والوں کا لوگ احترام کرتے ہیں، تو احترام میں بیٹھ جائیں گے، اچھا فائدہ ہو جائے گا، درس سن لیں گے۔ تو یہ ذمہ دار مقرر کرنا بھی ذیلی نگران کے لازمی امور میں سے ہے۔ اور اچھا، سب کا متبادل تیار کرنا ہے، اپنا نہیں کرنا، اپنا بھی کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے، مجھے بھی کرنا ہے۔ ہر وقت تیار رہے، موت کسی وقت آ سکتی ہے نا، کچھ پتہ نہیں، ہر وقت تیاری رہنی چاہیے۔ تو ذمہ داری بھی کسی وقت بدل سکتی ہے، تیار رہنا چاہیے۔ جب زندگی کا پتہ نہیں ہے تو ذمہ داری کا کیا پتہ ہے بھائی؟ تو اپنے اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اخلاص عطا فرمائے، یعنی میرا نگران کے بھی آپ کی جگہ کسی اور کو ذمہ دار بنانا ہے تو میں ٹھک کر کے 1 2 3 نام بتاؤں، اور اپنے دوستوں کے نہیں، ہاں کام کرنے والوں کے نام بتاؤں، جس سے میرا حسن ظن ہے کہ یہ کام کو ڈاؤن نہیں ہونے دے گا، بڑھائے گا۔ بعض اپنے دوستوں کے نام دیتے ہیں کہ جن سے میری انڈرسٹینڈنگ ہے، ہاں 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 بیٹھ کے کرتا ہوں نا جس کے ساتھ میں اس کا نام دوں گا، کیوں؟ خدا کا خوف کر بھائی، تو کہتا ہے مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے، تو یہ کون سا پیار ہے بھائی جس کا تو غلط اظہار کر رہا ہے؟ پیار کا تقاضا یہ کہ تو اپنے من پسند کا نام دے گا؟ نہیں، جو دعوت اسلامی کے لیے فائدہ مند ہے،
علمی لحاظ سے، عملی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، تنظیمی لحاظ سے، وقت دینے کے لحاظ سے جو دعوت اسلامی کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے میں اس کا نام دوں گا۔ 12 دینی کاموں میں عملاً شرکت ہو، فجر کے لیے جگانا، تفسیر سننے سنانے کا حلقہ، درس ہے، مدرسۃ المدینہ بالغان ہے، ہفتہ وار اجتماع ہے۔ اب ہفتہ وار اجتماع میں ایک ہے عام اسلامی بھائی، ایک ہے ذیلی نگران۔ دولہا اکیلا آ جائے تو میرج ہال والا کہے گا جی فرمائیے کون ہے آپ بھائی، اس کی بارات پھر اس کا انداز کہتا ہے کہ ہاں یہ دولہا ہے بھائی، تو سب اس کو ویلکم کرتے ہیں، جی جی آئیے آئیے آئیے، ارے جی جی ماشاء اللہ واہ ویلکم ویلکم آئیے۔ تو ذیلی نگران بھی اکیلے آ گیا ہفتہ وار اجتماع میں، بھائی کوئی بس لے کر آؤ نا، کوئی کوچ لے کر آؤ، کوئی سوزوکی لے کر آؤ بھائی۔ اوسطاً ایک ذیلی حلقے کے اندر سینکڑوں اور بعض جگہ ہزاروں افراد رہتے ہیں، ان ہزاروں سے کیا ہم بس نہیں بھر سکتے بھائی؟ بھر سکتے ہیں۔ اچھا مساجد کے اندر اوسطاً نمازی کتنے ہوں گے؟ سینکڑوں نمازی ہیں، سینکڑوں، حالانکہ کم ہیں، نمازی اور بڑھنے چاہیے، کیا ان کو بھی نہیں لا سکتا بھائی؟ مدرسۃ المدینہ بالغان اور 12 دینی کام اگر ہوتے ہوں گے، ہر کام کی برکت سے 5 10 15 12 15 رابطے میں آ گئے، 12 15 ہر ایک کام کے ذریعے سے رابطے میں آئے، کتنے ہو گئے؟ 100 سے زیادہ ہوئے نہیں ہوئے؟ 12 دینی کام ہے نا، ہر دینی کام سے کسی نہ کسی کا تعلق، بعض کا ڈبل بھی ہوگا، تو یہ کو 63 اور 100 کے درمیان تو لوگ رابطے میں ہی نہیں، کوئی اجتماع میں لے کر آنا ہے تو کیوں نہیں آئے گی بس بھائی؟ کیوں نہیں چلے گی گاڑی؟ اخراجات کا مسئلہ انہی سے لے لیں جنہوں نے آنا ہے۔ جب ہم جاتے ہیں تو اپنا اپنا کرایہ دیتے ہیں نا، تو اجتماع میں آئیں گے تو بھی اپنا اپنا کرایہ دیں گے۔ اور بعض اسلامی بھائی اس کی وہ حیثیت نہیں رکھتے، سکت نہیں رکھتے، بیچارے نہیں کر سکتے، تو پھر ایسے اسلامی بھائی ہمارے رابطے میں ہونے چاہیے کہ جن سے ہم ترکیب کر سکیں۔ اگر ہر ذیلی حلقے میں ہفتہ وار اجتماع کے لیے گاڑی کا ذمہ دار بنا دیں، پھر دیکھیں گاڑی کیسے چلتی ہے، چلانے والا ہوگا تو چلے گی نا بھائی۔ اچھا ہفتہ وار اجتماع میں آپ کی شرکت اسلامی بھائیوں کے ساتھ، اللہ نے توفیق دی آپ کو، سعادت حاصل ہے، تلاوت، نعت، بیان، ذکر، دعا، اگر آپ کی اہلیت ہے، نگران آپ کو موقع دیتے ہیں، یہ بھی سعادت حاصل کریں۔ ہفتہ وار اجتماع کے انتظامی کام ہیں، اس میں کوئی ذمہ داری لگتی ہے تو بالکل سعادت ہے ہمارے لیے۔ ہم اگر سائیکل سٹینڈ ہے، پارکنگ ہے، صفائی ہے، دیگر کام ہوتے ہیں انتظامی لحاظ سے، ہم یا ہمارے ذیلی حلقے کے اس ٹائم پر شرکت کریں۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہر ذیلی حلقے میں ہونا چاہیے۔ دیکھیں ایک اجتماع ہے جو ہم شہر سطح پر یا شہر میں چند سطح پر کرتے ہیں، لاہور، کراچی یا اور بڑے بڑے شہر ہیں، یہاں تو ایک ہی اجتماع ہے نا، ملتان میں ایک اجتماع ہے۔ ہفتہ وار اجتماع ایک ہے پورے شہر کا، اور جمعرات کو ہفتے کے روز اپنے اپنے ذیلی حلقے میں لوگوں کو جمع کریں اور مدنی مذاکرے میں شرکت کروا دیں۔ جہاں آپ کا مدرسۃ المدینہ بالغان ہوتا ہے وہیں کر دیں۔ اچھا وہ مسجد ہے، مسجد کے اندر تو اجازت نہیں ہے افتاء کی طرف سے، دارالفتاء اہل سنت کی طرف سے، تو فنائے مسجد میں بھی اجازت نہیں ہے، تو مسجد کے ساتھ کوئی خارج مسجد کوئی جگہ ہے وہاں ترکیب کر لیں۔ اچھا وہاں بھی نہیں، کسی گھر میں کر لیں، مسجد کے قریب ایسا کوئی گھر ہے جس میں اتنی جگہ ہے کہ 12 15 20 اسلامی بھائی آ سکے، ان کی چھت پر ترکیب بنا لیں، گھر کے اندر ترکیب بنا لیں، اس طرح کوئی صورت کر کے اس کی مستقل صورت کرنی چاہیے۔ اور یہ مدنی مذاکرے کا اہتمام مستقل ہو، اللہ نصیب کرے۔ مدنی مذاکرے کی برکت سے پھر دیکھیں ہمارے کام میں کتنا نکھار آتا ہے۔ ایک تربیت ہم ایک دوسرے کی کرتے ہیں، اور اس تربیت کا عالم کیا ہوگا جس میں تربیت کرنے والے امیر اہل سنت ہیں، ڈائریکٹلی لائیو۔ اور امیر اہل سنت تو ظاہر کہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے امیر ہیں، ہمارے پیر ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ہمارے ہادی ہیں۔ تو آپ تو نگران شورا، اراکین شورا ان کے بھی بڑے ہیں بھائی، سب کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اسلامی بھائیوں کی، اسلامی بہنوں کی، اراکین شورا کی، ذیلی نگرانوں کی، ماں کی، بیٹی کی، سسر کی، ساس کی، بہو کی، نند کی، بھاوج کی، اور بیٹوں کی، پڑوسیوں کی، سب کی تربیت کرتے ہیں امیر اہل سنت۔ اور مدنی مذاکرے کی برکت سے الحمدللہ ہاتھوں ہاتھ
ہمیں عطاری بنانا آسان ہو جاتا ہے، وہ خود ہی ہو جاتا ہے، ہم نے کچھ بھی نہیں کہنا، ہم نے سامنے لا کے بٹھانا ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان کی چھٹی نہیں کرنی، مدرسۃ المدینہ بالغان ہو گیا عشاء پڑھتے ہی، اور امیر اہل سنت کی تشریف آوری تک اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ ہم مدرسۃ المدینہ بالغان بھی کر لیں اور ساتھ میں مدنی مذاکرے میں شرکت بھی کر لیں، تو تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے۔ کیا ہو گیا بھائی؟ کام کیا کر رہے ہیں؟ دین سیکھ رہے ہیں نا۔ ایک نہیں کتنے واقعات ہیں۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہزادے حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے کو علمی گفتگو کر رہے تھے، ساری رات گزر گئی، علمی گفتگو ختم نہیں ہوئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی علمی بات چیت ہو رہی تھی، تو رات کافی گزر گئی، تو انہوں نے کہا حضرت میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نوافل وغیرہ پڑھنا چاہتے ہوں گے؟ کہا کہ ہم نماز میں بیٹھو بات چیت کر رہے ہیں۔ تو یہ جو علمی مذاکرے ہیں علم دین سیکھنے کے، بڑی زبردست فضیلت بتاؤں آپ کو۔ ایک دینی مسئلہ سیکھنا پورا قرآن حفظ کرنے سے افضل ہے۔ ایک دینی مسئلہ، کیا مدنی مذاکرے میں ایک دینی مسئلہ بھی نہیں سکھایا جاتا بھائی؟ کتنے مسائل، کتنے۔ اچھا پھر امیر اہل سنت بہت مہربان ہے ہم پر، آسان کر کے بتاتے، اپنے مطابق نہیں ہمارے مطابق بتاتے ہیں تاکہ میرے بچے سمجھ لیں۔ تو اچھے بچے بننا چاہیے نا، بچے اچھے بھی ہوتے ہیں گندے بھی ہوتے ہیں، لاپرواہ بھی ہوتے ہیں، سست بھی ہوتے ہیں، چست بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے پیر کا کیسا بچہ بننا ہے؟ اچھا بچہ بننا ہے، اچھا بچہ، یعنی آئے بھی لائے بھی، وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ۔ پھر اس کے تھوڑے سی انتظامات بھی ہیں، LCD وغیرہ لگانی ہے، لگائیں بھی، کوئی 41 انچ کے لگائیں تو کیا بات ہے، تھوڑا سا واضح طور پر دیکھیں۔ تو ذیلی حلقے کے اندر مدنی مذاکرہ ویکلی دیکھنے کا اہتمام کرنا ذیلی نگران کی ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ علاقہ دورہ کرنا ہوتا ہے، آپ اس کے لیے کوئی دن مخصوص کر لیں، عام طور پر بدھ کے روز ہوتا ہے، عصر تا مغرب، مغرب تا عشاء، جو ٹائم آپ کو ہو، عام طور پر عصر تا مغرب ہوتا ہے، علاقہ دورہ کریں۔ ایک دن راہ خدا میں ہر ذیلی حلقے سے کسی اور ذیلی حلقے میں چلے جائیں، ایک یوسی دوسرے یوسی میں چلے جائیں، یا ایک ٹاؤن دوسرے ٹاؤن میں چلا جائے، نیو سوسائٹی میں چلے جائیں، کسی گاؤں میں، کسی چک میں، کسی پنڈ میں چلے جائیں، ایک دن کے لیے صبح سے شام تک مغرب میں ہو کر آ جائیں، وہاں بھی فائدہ یہاں بھی فائدہ۔ چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے نا، یہ چراغ دوسرے چراغ کو روشن کرے گا، اس کی روشنی میں کمی آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ ایک جگہ ذیلی نگران بن گیا، دوسری جگہ نہیں بنا، یہ وہاں ویکلی جاتا ہے، تو جاتے جاتے وہاں بھی ذمہ دار بنائے گا تو وہاں بھی چراغ روشن ہو گیا۔ اب ایک نہیں دو، پھر دو نہیں چار، چار نہیں آٹھ، آٹھ نہیں 16، 16 نہیں 32، یوں بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے۔ تو ایک دن راہ خدا میں باقاعدہ اس کی سمت بنے گی جیسے قافلے کی، تو آپ کو خود قافلہ مجلس سے رابطہ کر کے اپنی سمت معلوم کرنی ہے کہ میری سمت کیا ہے۔ اب وہ یوسی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، وارڈ سطح پر بھی ہو سکتا ہے، اور ذیلی نگران ایکٹیو ہو تو ہر ذیلی حلقوں کو دیں بھائی، جائیں وہ اپنی سمت پر ویکلی، چھٹی کے دن ہفتہ وار رسالہ مطالعہ۔ یہ امیر اہل سنت کی مہربانی ہے، آپ ہمیں ہمارے ذہن کے مطابق بڑے پیارے پیارے رسالے، علمی موتی عطا فرماتے ہیں، اور موٹی موٹی کتابیں نہیں ہیں، 16-17 صفحے ہیں، ایک نشست میں بیٹھیں تو پڑھ لیں، اور اسلامک ای بک لائبریری میں پیشگی رسالہ آ جاتا ہے۔ اتنی تشہیر کریں کہ زیادہ سے زیادہ اسلام میں پڑھیں تو ان کی علمی معلومات بڑھے گی۔ وہ رسالے جو ہیں یہ انشاءاللہ عقائد اعمال کی درستی کا سبب بنیں گے، جب ان کے عقائد و اعمال درست ہوں گے تو یہ آپ کے رفیق بن جائیں گے، آپ کے ساتھی بن جائیں گے، آپ کے معاون بن جائیں گے۔ نیک اعمال، اس کا رسالہ خود بھی اوروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں، قافلہ ہے، قافلوں کی سمتیں وغیرہ اس کی ترکیب بنانی ہے۔ اچھا، کورسز کو بھی اب شامل کیا گیا ہے 12 دینی کاموں میں۔ میرے ذیلی حلقے میں 15-20 اسلامی بھائی ہیں، ان کا اسٹیٹس کیا ہے؟ تنظیمی اسٹیٹس، یہ ذمہ دار ہیں، یہ اہل محبت ہیں، یہ کیا ہے؟ عام طور پر اہل محبت ہوتے ہیں، ان کو اہل محبت سے ذمہ دار بنانا ہے، لور ٹو ورکر،
محبت کرنے والوں سے کام کرنے والے کی طرف ان کو بڑھانا ہے، ترقی دینی ہے، کورس کروائیں گے، 12 دنی کام کورس۔ ذیلی نگران کو کڑن ہونی چاہیے کہ میرے ذیلی حلقے کے سارے اسلامی بھائی، بلکہ جتنے محبت کرنے والے ہیں، جتنے اتاری ہیں، سب کو 12 دنی کام کورس کرا دو۔ 12 دنی کام کورس، اصلاح اعمال کورس، فیضان نماز کورس تو اتنا اہم ہے بھائی، نماز تو عبادت میں سب سے افضل ہے، تو اس کی فضیلت بھی سب سے زیادہ ہے، اور سب سے زیادہ لوگ جو کورس کرنے کے لیے تیار ہوں گے وہ ہے فیضان نماز کورس۔ اچھا ہم نے کیا ہوا غور کرے نا، اچھا کیا ہوا کب کیا؟ 3 سال ہو گئے، ارے بھائی اس کو تو ریفریش کرنا پڑے گا، بھول جاتے ہیں، توجہ نہیں رہتی۔ تو کورسز کا سلسلہ بھی ہمارے ذیلی حلقے میں ہو۔ بڑی راتوں کے آنے پر ذیلی نگران کی ذمہ داری کیا ہے؟ اجتماع میلاد، اجتماع غوثیہ، اجتماع یوم غریب نواز، اجتماع معراج، اجتماع شب برات، اجتماع شب قدر، اجتماع یوم رضا ہے، جلوس میلاد ہے، اس میں ہم نے شرکت کرنی اور کروانی ہے۔ اجتماع میلاد شہر سطح پر ہوتا ہے، اجتماع غوثیہ ہم بعض اوقات شہر سطح پر، بعض اوقات مخصوص تحصیلوں پر کراتے ہیں۔ اجتماع معراج اس کو بھی شہر سطح پر عام طور پہ رکھا جاتا ہے۔ اجتماع شب برات شہر سطح پر ہے۔ اجتماع شب قدر تو اعتکاف کے اندر ہی آ جاتی ہے۔ اجتماع یوم رضا اس کو بھی یوسی سطح پر رکھا گیا ہے کہ یوسی کے اندر، مگر ہر یوسی والے اس کو کر نہیں پاتے، حالانکہ کرنا چاہیے۔ تو ذیلی حلقے کے نگران کی ذمہ داری ہے کہ یوسی سطح پر جو اجتماع ہوا اس میں بھی شرکت کرے، اسلامی بھائی کو لے کے جائے، شہر سطح پر ہے تو اس میں بھی لے کر جائے۔ ماہ رمضان المبارک میں 26ویں شریف آتی ہے، یوم ولادت امیر اہل سنت۔ اب اس موقع پر ہم خصوصاً اعتکاف کے اندر آ جائیں، آپ کی یوسی میں، آپ کے ذیلی حلقے میں اعتکاف ہو رہا ہے، وہیں آ جائیں، اور خاص طور پر تذکرہ امیر اہل سنت، امیر اہل سنت یہ دینی خدمات، امیر اہل سنت کا خوف خدا، امیر اہل سنت کا عشق مصطفیٰ، عشق اولیاء، خدمت قرآنی، خدمت دینی، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کے حقوق العباد میں احتیاطیں، آپ کی فکر آخرت، اللہ سے محبت، رسول سے کتنے ٹاپک ہیں۔ اور الحمدللہ پاکستان مشاورت آفس سے بیانات بھیجے جاتے ہیں، بنے بنائے بھی، پڑھ کے سنا دو بھائی، جمعے میں بھی بیان مل رہے ہیں، بڑی راتوں کے بیان بھی مل رہے ہیں، الحمدللہ جمعرات کے بیان بھی مل رہے ہیں، جمعے کے بھی مل رہے ہیں، موج ہے۔ ہم نے پڑھ کے سنانا ہے، اب وہ لینے کی زحمت ذرا کرنی پڑے گی۔ ماہ رمضان شریف کی آمد ہوتی ہے، اب ذیلی نگران کی ذمہ داری کیا ہے؟ مدنی عطیات کا سلسلہ تو ہمیں کرنا ہی ہوتا ہے، وہ الگ سے بھی آئے گا۔ اعتکاف، ہمارا یہ ذہن ہے کہ اعتکاف کو ہم ذیلی سطح پر لے جائیں۔ اب آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم لا سکیں گے۔ پاکستان میں کم و بیش 5 لاکھ مساجد ہیں، 5 لاکھ۔ اللہ توفیق دے، اللہ وہ دن دکھائے کہ 5 لاکھ اعتکاف ہمارے ہوتے ہوں۔ 5 لاکھ اعتکاف، 12 اسلامی بھائی، ٹھیک ہے، 12 کتنے ہوئے؟ 60 لاکھ ہو گئے نا۔ 60 لاکھ اسلامی بھائیوں کو ہم اعتکاف کرائیں گے، پچھلے سال 1.25 لاکھ تھے۔ جب یہ ہدف نیچے جائے گا نا، پھر یہ اجتماعی طور پر بہت اوپر جائے گا، اوپر رہے گا تو یہ زیادہ اوپر نہیں جائے گا۔ ہر کام کو ذیلی حلقے پر آپ لے کر آئیں۔ جو 12 دینی کاموں کی بات کر رہا ہوں، اس سے یہ اعتکاف اس سے ایک ملتا جلتا ہی کام ہے نا۔ اب 10 دن کے لیے آپ کے پاس آ گیا، اس کو 12 دینی کام سکھا دیں، اس کو قرآن پاک پڑھا دیں، اس کو آپ نمازی بنا دیں، اس کو آپ نماز سکھا دیں۔ اچھا جب ذیلی حلقے پر ہے، میں جب دعوت اسلامی سے وابستہ ہوا تو دوسرے سال یا تیسرے سال ہم نے اعتکاف کیا، 8 اسلامی بھائی تھے، ہم یا شاید 10 تھے۔ تو لنگر رضویہ اس وقت تو سنا بھی نہیں تھا، نام بھی نہیں تھا، اصطلاح بھی نہیں تھی، گھروں سے کھانا آتا تھا، مل کے کھا لیتے تھے سارے، ختم بات۔ ایک ہی دھنے، بھئی سیکھو سکھاؤ، بس نمازیں پڑھو، عبادت کرو، تلاوت کرو، نعت خوانی کرو۔ اب ہم ایسا لگتا ہے کہ انتظامات زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، تربیت کم کر رہے ہوتے ہیں۔ مٹھائی تو ساری دی ہے ہم نے بھائی، ٹھیک ہے، مرکز کے اندر، مدنی مرکز میں لوگ ظاہر کی زیادہ تعداد میں آئیں گے، یہ مشہور ہوتا ہے، پاپولر ہوتا ہے، لوگوں کا حسن زن ہوتا ہے،
لیکن آخری اشرے کا اعتکاف یہ 1 مہینے کا ہو گیا، آخری اشرے کا ہر ذیلی حلقے میں ہو، اور ہر ذیلی حلقے کے اندر اعتکاف کے لیے کوشش کرنا ذیلی نگران کی ذمہ داری ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان میں 5-10 پڑھتے ہیں، انہیں کو بٹھا دیں، لو اعتکاف ہو گیا بھائی۔ اچھا ایک ایک کو تیار کریں، لیکن کتنے 15-20 تو یہی ہو گئے، کھانے کی کوئی ٹینشن نہیں، ان کے گھروں سے آئے گا، ذیلی حلقے پر ہی ہے نا، اسی گلی کے رہنے والے ہیں، ان کا بھائی، ان کے والد، ان کا کوئی بیٹا، وہی ان کو گھر میں اپنا سحری اور افطاری میں کھانا پہنچا دے گا، سارے مل کر کھائیں بیٹھے۔ ذیلی نگران کی لازمی جو کام ہے اس کے اندر پرفارمنس یعنی کارکردگیاں، جو بھی کام ہوتا ہے اس کی کارکردگی کی بیس کیا ہے؟ ذیلی حلقہ، مرضی سطح۔ اب وہاں سے کارکردگی آئے گی تو مجموعی کارکردگی بنے گی نا، وہاں سے کارکردگی آ ہی نہیں رہی، جو آپ نے کیا وہ بتا دیں، نہ کم نہ زیادہ، صحیح صحیح بتانا ہے، اور ٹائم پر بتا دیں، فوراً بتا دیں۔ تو اس کے لیے بھی اللہ کرے کہ ہم ایسی صورت کریں، کارکردگی بھی سافٹ ویئر اپنے موبائل پر آپ نے اٹھک کر کے بھر دیں، آگے بھیج دیں، بھی ختم بات۔ کارکردگی ایک تو دینا ہے، دوسرا چیک کرنا ہے، میرا کام کم ہو رہا ہے یا بڑھ رہا ہے؟ کم ہو رہا ہے تو فکر کریں کیوں کم ہو رہا ہے۔ اہداف کی تکمیل، یہ بھی ذیلی نگران کے لازمی امور جو ہیں، جو لازمی کام ہیں، ان میں شامل ہے۔ یوسی نگران نے کو ہدف دیا ماہانہ مشورے میں، اچھا کوئی ٹاؤن نگران یا سب ٹاؤن نگران یا ڈسٹرکٹ نگران یا ڈویژن نگران نے کو ہدف دیا، تو وہ ہدف میں لوں، بھی نیکی کا کام ہی بتانا ہے نا، چاہے وہ چندہ ہے چاہے وہ بندہ ہے، کام تو نیکی کا ہی ہے نا بھائی۔ قافلے کے لیے اتنے اسلامیہ تیار کرنے، اتنوں کو اجتماع میں لے کر آنا ہے، اتنوں کو آپ نے یہ خاص رات کا اجتماع اس میں لے کر آنا ہے، آپ نے اتنے مدنیتیہ جمع کرنے، یہ سارے کام خیر کے ہی ہیں۔ نگران بتا رہا ہے اس کا شکریہ بھی ادا کریں اور کام بھی کریں۔ جو مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے 12 دینی کام کا، 12 دینی کاموں کے 12 رسائل ہیں، ان کا مطالعہ کریں، اور ایسا مطالعہ کریں کہ آپ سے ٹیسٹ لے تو 92 سے کم نمبر نہ آئیں آپ کے، اور آپ کہہ سکیں کہ میرا ٹیسٹ لے لو، میں انشاءاللہ آپ کو 100 نمبر کی کوشش کرتا ہوں۔ چندے کے بارے میں سوال جواب، اب رجب آیا، چندے کا سیزن شروع ہوا باقاعدہ باضابطہ، ویسے تو 12 مہینے کچھ نہ کچھ چندہ آتا جاتا رہتا ہے، تو اس کتاب کا مطالعہ، نماز کے احکام کتاب کا مطالعہ، نیکی کی دعوت کتاب کا مطالعہ، حلال و حرام کے مسائل وغیرہ، یہ کچھ ہمیں معلوم ہونے چاہیے، دعوت اسلامی کے ہم ذمہ دار ہیں۔ ذیلی ہلکے سطح کے شعبہ جات کی اپڈیٹ وغیرہ یہ معلومات ہوں، تنظیمی کتب میں نے عرض کی۔ اچھا اسی طرح لازمی امور میں مدنی عطیات کے تعلق سے بھی ہماری معلومات ہوں، کچھ جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں، کچھ صدقات نافلہ ہوتے ہیں، اس کی معلومات ہو۔ پھر ای رسید کا اکاؤنٹ میرا بھی بنا ہو، میں اپنے ذیلی حلقے میں اسلامی بھائیوں کا ای رسید اکاؤنٹس بناؤں۔ پھر جو مدنی عطیات باکس ہیں، گھریلو صدقہ باکس ہیں، ڈونیشن کاؤنٹر، اس تعلق سے بھی ڈونیشن کاؤنٹر ہر ذیلی حلقے میں نہیں لگایا جائے گا، گھریلو صدقہ باکس تو ہر ذیلی حلقے میں ہے نا، اپنے گھر کے اندر صدقہ باکس رکھیں، اس میں کچھ ڈالتے رہیں۔ دکانوں پر یہ سارا کام ہے 1 مرتبہ کا، یہ سالانہ بھی نہیں ہے، 1 مرتبہ ہی ہے۔ اچھا جو ایئرلی ڈونیشن ہوتے ہیں، رجب شعبان رمضان شوال، ٹیلی تھون، قربانی کی کھالیں وغیرہ، یہ کرنا کس طرح ہے اور میری اس میں ذمہ داری کیا ہے، یہ پتہ بھی ہونا چاہیے، کوشش بھی ہونی چاہیے۔ اپنے ذیلی حلقے کے با اثر افراد کی معلومات بھی ہونی چاہیے، رابطہ بھی ہونا چاہیے۔ امام صاحب کا کتنا اثر ہوتا ہے، اور امام صاحب سے ہمارے بہت ہی عقیدت والے تعلقات ہونے چاہیے۔ جو عاشق رسول ہے امام، اسی کا ادب کریں گے ظاہر ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہونے چاہیے، اور اس سے انشاءاللہ الکریم آپ کو ثواب بھی ملے گا اور دینی کام کرنے میں آسانی بھی ملے گی، معاونت بھی ملے گی۔ اچھا ذیلی حلقے کے اندر ڈونیشن دینے والی شخصیات ہیں، اس کی معلومات ان سے بھی رابطہ ہونے چاہیے۔ اچھا با اثر افراد ہیں، وکیل ہے، کوئی جج ہے، ایم این اے، ایم پی ہے، کوئی پولیس افسر رہتا ہے، کوئی اور دیگر کوئی افسر رہتے ہیں، آپ کے ذیلی حلقے میں رہتے ہیں، معلوم بھی ہو، رابطہ بھی ہو۔ دعوت اسلامی کا تعارف، دعوت اسلامی کا جو یہ جو ہم جاری کرتے ہیں اس موقع پر، کیا کہتے ہیں اس کو، بروشر جاری کرتے ہیں، وہ اس تک پہنچائیں، دعوت اسلامی کی معلومات دیں، دعوت اسلامی کا انٹروڈکشن ہر سال جاری ہوتا ہے،
اس کا اپڈیٹ ورژن آتا ہے، اس میں طویل بھی ہوتا ہے، قلیل بھی ہوتا ہے، مختصر بھی ہوتا ہے، زیادہ ٹائم والا بھی ہوتا ہے، تو 8-10 منٹ والا تو موبائل سے جا کے دکھا دیں ان کو۔ رابطے میں رہے، یہ بھی لازمی امور میں ہے۔ بھئی کسی کو کام دینا ہے، جو رابطے میں رہیں گے اسی کو کام دیں گے نا۔ اچھا جو رابطے میں نہیں آ رہا نگران اس کو کام دے گا؟ نہیں دے گا۔ اچھا دیا چند بار اس نے رپلائی نہیں کیا تو دوبارہ اس کو نہیں دے گا، کسی اور کو دے گا۔ اچھا رابطے میں نہ آنے کی وجہ سے اب یہ دینی کام سے محروم ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ مثال کے طور پر میں نے زید کو کال کی کہ یار وہ فلاں کام جو کرنا ہے، اب فون ہی نہیں اٹینڈ کر رہا، تو میں پھر دوسرے کو کروں گا، دوسرا نے تیسرے کو کروں گا۔ اچھا تیسرے نے کیا، اب میں نے کہا یار یہ کام کرنا ہے، اب دوسرے اور پہلے کی کال مجھے آ رہی ہے کہ جی وہ آپ نے کال کی تھی تو بھائی آپ تو رابطے میں نہیں آئے، میں نے فلاں کو کہہ دیا، تو وہ نیکی کے کام سے محروم ہو گیا نا۔ تو رابطے میں رہیں اپنے نگرانوں کے۔ اچھا پھر ہمیں بعض کو سب کو رپلائی دینا ہے سوائے نگران کے، ٹھیک ہے؟ سارے گروپوں میں ایکٹیو ہیں سوائے نگران کے گروپ کے۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ جو ہمارے نگران ہیں ان کے گروپس کے اندر جو ہمارے نگران ہیں، مثال کے طور پر یو سی نگران نے آپ کا گروپ بنایا ہوا، آپ اس گروپ میں شامل ہیں، تو اس کے اندر فوری رپلائی کریں۔ اچھا میں تو سو رہا تھا، چلو اٹھتے کر دو بھائی، شام کو کر دیں، رات کو کر دیں، صبح کر دیں، 2 دن ہو گئے، اب تو 2 دن کیسے ہو گئے؟ ٹھیک ہے، تو جو رابطے میں رہے گا انشاءاللہ دینی کاموں میں آگے بڑھے گا۔ اب میں ترغیبی امور عرض کرتا ہوں ذیلی نگران کے۔ محبتیں بڑھاؤ، جدت کے لیے کوشاں رہیں، دینی علم کا حصول، مرحومین دعوت اسلامی، یہ 4 کام ہیں جو ہمیں یہ بھی کرنے چاہیے۔ اللہ پاک ہمارے اوقات میں برکت عطا فرمائے۔ میرے آقا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ مولا علی کی کرامت ہے نا۔ اچھا یہ شان ان کو کس نے عطا کی؟ اللہ۔ ایک ہی جواب، جس کے پاس جو کچھ بھی اللہ کا عطا کردہ ہے، جس رب نے مولا مشکل کشا کو یہ کرامت عطا فرمائی، وہ ہمارے اوقات میں برکت عطا نہیں کر سکتا؟ وہ قادر ہے کہ جی میں کیا کیا کام کروں، مجھے جاب کرنی ہوتی ہے، مجھے کالج جانا ہوتا ہے، مجھے آفس جانا ہوتا ہے، مجھے دکان پہ جانا ہوتا ہے، گھر کا وہ کام بھی کرنا ہوتا ہے، یہ مسائل ہیں۔ ارے بھائی تو نیت تو درست کر، اللہ تیرے اوقات میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نام پر ہمت کریں اور یہ کام اوڑھ لیں، اللہ برکت دے گا۔ سورہ محمد پوری آیت پڑھتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو اگر تم دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم اللہ تمہارے قدم جما دے گا۔ کیا تفسیر ہے اس کی؟ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے دین کی مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ دین کی مدد کیسے کی جائے؟ دین سیکھنا، دین سکھانا، دین کے کاموں میں معاون و مددگار بننا، یہ دین کی مدد ہے۔ ہم جو ذیلی نگران بنے یا کسی سطح پر دعوت اسلامی کے کام کے ذمہ دار بنے، ہم دین کے مددگار بن گئے، اور دین کی مدد میں جو وقت دے رہے ہیں اللہ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ان دینی کاموں کی برکت سے ہمارے گھر کے، ہمارے ظاہر کے، ہمارے باطن کے، ہمارے معاش کے، ہمارے خاندان کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اچھا مجھے کیا پتا، میں فجر میں جگانے گیا اور میرے کو کون سی بیماری اٹیک کر رہی تھی جو اللہ نے دور کر دی۔ جو آج میں نے چوک درس دیا، اس کی برکت سے اللہ نے میری کون سی مشکل حل کی۔ بھئی نیکی کا کام ہے نا، 12 دینی کام کے میں مشورے میں گیا، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے کون کون سی نعمتیں مقدر فرما دیں جو ابھی نظر نہیں آ رہی، مرتے ہی نظر آ جائیں گی وہ ساری۔ تو 12 دینی کاموں کے لیے ہم ذیلی نگران بنائے گئے۔ میں خاص ذیلی نگرانوں کو ایڈریس کر رہا ہوں
اور عام طور پر سارے، میں خود اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر دینی کاموں کے مسائل ہم نہ لیں تو چلو ٹھیک ہے، پھر دنیاوی مسائل کے لیے تیار ہو جاؤ بھائی، اس کا فائدہ، ہاں صبر کریں تو اس پر بھی فائدہ ہوتا ہے، لیکن دینی کاموں پر جو ہمیں ثواب ملے گا اس کا تو کیا کہنا۔ اگر دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ یا اللہ ہم کہاں ہمارے قدم جمیں گے؟ سبحان اللہ۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے، اس حصے کی، اللہ تمہارے قدم دنیا میں دین اسلام پر جما دے گا۔ بدعقیدگی کی طوفانی ہوائیں چل رہی ہیں، کفر و الحاد کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور دنیا کی محبت نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ کیا مذہبی کیا غیر مذہبی، سب کو گاڑیاں چاہیے، سب کو مکان چاہیے، سب کو دولت چاہیے، سب کو نت نئے کھانے چاہیے، ثواب، آخرت، جنت، اس طرف توجہ ہوتی ہوگی کسی کی؟ بھائی اللہ کرے ہماری بھی ہو جائے بھائی، اللہ کی رضا، اس سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ جنت کے سدا بہار پھلوں کی طرف ہماری توجہ رہے، جنت کے وہ پاکیزہ مشروب جو رب کائنات نے اپنے پسندیدہ بندوں کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں، رحیق مختوم، مہر لگی ہوئی شرابیں، پاک شرابیں جو اپنے بندوں کی مہمانی کے لیے رب نے جنت میں تیار کیے ہوئے ہیں، اس کی طرف توجہ جاتی ہوگی جس کی جاتی ہوگی، خوش نصیب۔ ہم تو بھائی یہیں دنیا میں کھانے پینے اور پوزیشن بنانے کے لیے آئے ہیں، جیسے استغفر اللہ۔ تو دعوت اسلامی کا دینی کام کرنا ہے، روزانہ کرنا ہے، روزانہ کم از کم 2 گھنٹے دینے۔ جے ڈی میں نے پڑھ لی، جے ڈی میں نے سمجھ لی، کام کرنے کی صلاحیت ہے، بھائی تو وقت نہیں دے گا، فائدہ کیسے لے گئے ہم تجھ سے؟ ہم دعوت اسلامی کو اور اپنی آخرت کو اور دین کو فائدہ کیسے دیں گے جب وقت ہی نہیں دیں گے؟ باتیں تو بہت اچھی کر رہے ہیں، نیتیں تو بہت اچھی کر رہے ہیں، وقت نہیں دے رہے۔ وقت دیے بغیر کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ آج جمعے کی نماز میں امام صاحب نے جو تلاوت کی، اس میں آخری آیت جو تھی وہ یہ تھی، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، تم فرماؤ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین۔ ہماری جے ڈی دیکھیں، کوئی ایسا ہے جو گناہ کا کام ہے، نکال دیں اس کو، بھائی ہم بھی توبہ کرتے ہیں اگر ڈال دیا ہے تو ہم نے، جو ثواب کے کام ہے تو لو نا یار، نیکی کے کام ہے، ساری عبادتیں، 12 دینی کام عبادتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ عبادتیں، الحمدللہ۔ اس پر وہ ہماری تیاری ہو رہی ہے، وہ ماہانہ مشوروں کا بیان بنے گا یا کوئی رسالے کی صورت میں ہم اس کو جاری کریں گے۔ 12 دینی کام عبادتیں ہیں، اس طرح کا ٹاپک ہم نے رکھا ہے، ساری عبادتیں۔ یہ فجر کے لیے جگا رہے ہیں، سنت انبیاء ہے، یہ درس دے رہے ہیں، نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، سنت انبیاء ہے۔ یہ اجتماع میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ نیکی کی دعوت ہی دے رہے ہیں، سنت انبیاء ہے، سنت اولیاء ہے، سنت صحابہ ہے، سنت مصطفیٰ ہے۔ 12 کے 12 دینی کام۔ اچھا قرآن پاک، اللہ اکبر، مدرسۃ المدینہ بالغان، کتنا فضیلت والا کام۔ خیر اللہ ہمارا دل لگا دے اس میں، اور ہم روزانہ 2 گھنٹے دینے والے بنے۔ تو جو ترغیبی امور ہیں، محبتیں بڑھاؤ، اس کے اندر میں تھوڑی سی وضاحت عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ذیلی حلقے کے اندر ایسے اسلام بھائی جو پہلے آتے تھے اب نہیں آتے، یا کسی وجہ سے ناراض ہو گئے، قصور جس کا بھی ہے بھائی، اس کا ہے یا ہمارا ہے یا جس کا بھی تھا، اب وہ نہیں آ رہے، تو ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے۔ اچھا خاص موقع ہوتا ہے، جیسے ابھی خاص موقع کہ آپ کے ذیلی حلقے کے اندر آپ کے یوسی نگران آئے، آپ کے ٹاؤن نگران آئے، اب اس کو مدعو کریں، وہ آنر فیل کرے گا، پرانا اسلام بھائی، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح کو خوشی غمی کے معاملات آتے ہیں۔ خوشی کے اندر تو عام طور پر جو دینی لوگ نہیں ہوتے وہ تو بڑا ادھم مچاتے ہیں، الٹا الٹا کرتے ہیں، سیدھا بھی نہیں کرتے، عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں، توبہ استغفر اللہ۔ تو غمی کے موقع پر تو سارے سدھر جاتے ہیں بھائی عارضی طور پر۔ اب یہ موقع ہوتا ہے ہم جائیں، جا کے کفن دفن کے معاملات ہیں، ہم نہیں کر سکتے تو چلو شعبے کو بلا لیں اور تدفین کے معاملات کریں۔ اپنے ذیلی حلقے کے اندر علماء ہیں، مشائخ ہیں، مذہبی شخصیات ہیں، ان سے ملاقات، عیادت، تعزیت وغیرہ کا ہم سلسلہ کریں، اور اپنے بڑے نگرانوں کا میسج ان کے لیے لیں۔
دیکھیں ماشاءاللہ امیر اہل سنت کے پیغامات آتے ہیں، نگران شورا بھی پیغامات دیتے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں، خلیفہ امیر اہل سنت کے بھی پیغامات جاتے ہیں. تو آپ اس کی ترکیب بنائیں. آپ نے کسی کے لیے کوئی دعائیا میسیج لے دیا، اتنا آپ سے راضی ہوگا. اچھا جاتا کیا ہے ہمارا بھائی. اور کل مجھے ملاقات میں ایک اسلامی مل رہے تھے، اتنے خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ آپ کا میسیج آیا تھا. آپ کی مہربانی بھائی. اب ہمیں تو پتہ نہیں کس کس کو جاتا ہے، لیکن فائدہ ہوتا ہے، اس کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے. اچھا ہم سبب بنے کسی ذمہ دار کا میسیج اس کو پہنچانے کا، ہمارے لیے بھی اس کے دل میں جگہ بن جائے گی. اور نیت کیا ہے؟ اس سے دینی کام لینا آسان ہو جائے گا. عاشقان رسول کی ماہنامہ فیضان مدینہ، یہ بھی ہمارا ایک رسالہ اور ہمارا کام ہے، اس کی بکنگ کروائیں. شخصیات جو آپ کے ذیلی حلقے میں رہتے ہیں، ان کے بچوں کو جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، بچوں اور بچیوں کو دارالمدینہ، فیضان اسلامک اسکول سسٹم، اس میں ان کے داخلے کروائیں. ٹھیک ہے. اور داخلے جو ہوں گے ظاہر ہے وہ ان کے جو طریقے کار ہیں اس کے مطابق ہوں گے نا. اس کے اندر اپنی نہ چلائیں کہ یہ نہیں یہ کر لیں وہ کر لیں. اور بھائی وہ اپنا کام کریں، تجربے کار لوگ ہیں، اور جو اصول و ضوابط ہیں سب کے لیے. جس کا آپ ایڈمیشن کرا رہے ہیں اس کے لیے بھی وہی ہیں. ہمارے ذیلی حلقے کے اندر مدنی چینل کو دکھانا. اچھا اب مدنی چینل سے سوشل میڈیا اس سے بھی آگے جا رہا ہے. تو سوشل میڈیا اب کڈز لینڈ، اب جو کنیز فاطمہ، غلام رسول کے مدنی پھول، سعد اور سعدیہ، یعنی اسلامی تعلیمات کو بچوں کی ذہنی سطح کو پیش نظر رکھ کر وہ کیا جا رہا ہے. میں ایک اسلامی بھائی کے گھر پر گیا تو انہوں نے بڑے خوشی سے مجھے بتایا کہ اسلامی کارٹون جو دعوت اسلامی نے جاری کیے اس کو دیکھ کر میرے بچے نے آدھی آیت الکرسی یاد کر لی. ایک جگہ میں گیا چشتیاں شریف، تو وہاں جو تھے ہمارے میزبان، بہت بڑا ان کا محل نما گھر تھا ان کا. تو وہ آئے کہ میں اپنی بچیوں سے آپ کو ملانا چاہتا ہوں. میں نے عمر کتنی ہے بتایا کہ 6-7 سال اور اس سے چھوٹی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے لے آئے بھائی. پہلے عمر پوچھے ورنہ کیونکہ وہ جوان بچی کو بھی، ان کی تو بچی ہے مگر اب شرعی پردہ ہوتا ہے بھائی. تو خیر وہ بچیاں چھوٹی چھوٹی آئیں وہ، تو میں نے نام پوچھے ان سے، کچھ تھوڑا ان کو وہ اپنائیت دی. میں نے کہا بیٹا کنیز فاطمہ کے کارٹون دیکھا ہے؟ تو وہ تعجب میں دیکھنے لگی، ان کو تعارف نہیں تھا. میں نے اسی وقت نکال کر ان کو دکھا کہ بیٹا دیکھیں. بچیاں تو محو ہو گئی. اچھا اس کے بعد وہ چلی گئی. تو بعد میں ان کے والد صاحب جو ہمارے میزبان تھے انہوں نے بتایا کہ اب اندر جا کر نا بچیاں یہی کام کر رہی ہیں، کنیز فاطمہ کو دیکھ رہی ہیں. کنیز فاطمہ کو دیکھ رہی تو انشاءاللہ یہ خاتون جنت کی کنیز ان کو بھی بنا دیں گی. کنیز فاطمہ کو دیکھ رہی ہے نا، اللہ کی رحمت سے. بچیوں کی اسلامی تربیت ان ایپس اور ماڈرن ٹولز کے ذریعے سے زبردست. یعنی پورا بیان سمجھ میں نہیں آتا، 2 منٹ کا کارٹون سمجھ میں آ جاتا ہے. یوں بھی ہوتا ہے. اچھا ایک اسلامک پوئم ہے، اس کے ذریعے سے بچوں کا ذہن بنتا ہے. سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. کتنا پیغام ہے، کیونکہ استغفر اللہ الہاد اور اس کا رد ہو رہا ہے نا یہ بڑے طریقے کے ساتھ، بڑے محبت بڑے انداز میں. سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. کتنی پیاری پوئم ہے بچوں کی. وہ تو دل کرتا ہے کہ بار بار سنے جائیں. اور وہ کتنی پیاری پوئم ہے. وہ کیا، صبح سویرے جب میں اٹھوں باغ میں کھلتے پھول کو دیکھوں. اور آگے کیا ہے، اپنے رب کی پاکی بولوں اللہ اللہ اللہ. اتنی پیاری وہ نظم ہے، اور بچی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے پڑھی، اتنی خوبصورت انداز میں ہے کہ وہ دل چاہتا ہے بار بار سنیں. اچھا اس چیز سے ہم ہی متعارف نہیں ہے تو کسی کو کیا بتائیں گے، اپنے ذیلی حلقے میں کیا بتائیں گے. تو یہ چیزیں بھی ہیں جو لوگوں کو انشاءاللہ الکریم دعوت اسلامی سے قریب کریں گے. مدنی چینل اور یہ سوشل میڈیا کے لائکس اور فالوورز جو مختلف پلیٹ فارم کے 5.5 کروڑ سے زیادہ ہیں. اب جو اسکول کے کالج کے جو ینگسٹر ہیں، بچے ہیں جو ٹین ایجر ہیں، ان کو جن کی دلچسپی ہے، خام کا کسی کو دھکا نہیں دینا اس کے اندر. جو پہلے غوطے لگا رہا ہے تو اس کو بولے چل تو بھئی ذرا پکڑ لے، یہ نجات کا راستہ جو ہے، یہ بچت کی ایک ترکیب ہاتھ میں لے لے. مرحومین دعوت اسلامی، ان کے ایام آتے ہیں. امیر اہل سنت کے ماں باپ، امیر اہل سنت کی بہنیں، امیر اہل سنت کے بھائی، حاجی مشتاق مرحوم نگران شورا، پھر مفتی دعوت اسلامی،
وہ شہید دعوت اسلامی، اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کے جو خاص ایام آتے ہیں، اپنے ذیلی حلقے کے اندر ایصال ثواب کا سلسلہ کریں. آپ نے کوئی بینر نہیں لگانے بھائی. درس ہوا اس کے بعد سارے دعا کریں بھائی. ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. آج امیر اہل سنت کے والد صاحب کی وہ برسی ہے، آئیے ایصال ثواب کرتے ہیں. ایک ان کو تعارف بھی ہو جائے گا، اور ہم اپنے امیر اہل سنت کے والدین کے لیے دعا کریں گے، انشاءاللہ امیر اہل سنت کا قرب حاصل ہوگا ہمیں. اچھا، پھر اپنے ہی ذیلی حلقے کے اندر اسلام بھائی فوت ہو جاتے ہیں یا پہلے فوت ہو چکے، ان کے ایصال ثواب کے لیے کریں. بڑی محبتیں پیدا ہوتی ہیں اس کام کے ذریعے سے. نہیں، ایک بہت بڑے آفیسر تھے، کوئی سیکٹری تھے کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر، تو ان کی میٹنگ ہوئی نگران شورا سے. تو وہ نگران شورا نے دینی کام میں کچھ ان سے ترغیب دلائی، معاونت کی. انہوں نے کہا کہ میں دارالمدینہ یونیورسٹی کے لیے سر پہ نا وہ ٹوکرے اٹھا کے کام کروں گا. یہ اتنا بڑا آفیسر کیسی بات کر رہا ہے؟ پتہ چلا اس نے خود ہی بتایا کہ میری والدہ کے لیے جو آپ کے دعوت اسلامی والوں نے ایصال ثواب کا سلسلہ کیا، وہ ناقابل فراموش ہے. میں اس سے متاثر ہوں. تو اپنی ذیلی حلقے کے اندر یہ بھی کام کرنے کے، ایصال ثواب کے. اچھا، کسی عاشق رسول کے ہاں فوتگی ہو گئی تو ناظم صاحب سے رابطہ کریں، ناظم صاحب کچھ منزل دے دیں، کچھ اتنے سپارے، اتنے قرآن، اتنے درود. وہ تو حیران ہو جاتے، اتنے قرآن پاک. ان کو وسوسے آنے لگ جاتے، جھوٹ تو نہیں بول رہے. ارے بھائی، ہمارے مدرسے اتنے سارے 14,000 مدرسے ہیں دعوت اسلامی کے، تو ہم تو وہ ایک ایک جگہ قرآن پڑھیں، 14,000 قرآن تو یوں ٹھک کر کے ہو جائیں گے. تو بہرحال یہ چند باتیں میں نے عرض کی. اللہ پاک کرم فرمائے.